السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع ہوئے اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو میں تم کو ایک تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ میں تم کو ایک بہترین تجارت بتاتا ہوں۔ تجارت ہے، تجارت بت کر رہا ہے۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں، اور بیعت کے معنی بھی جو ہیں، بیعت جو ہم کرتے ہیں اللہ والوں کے ہاتھ پر، اس کے بھی معنی تجارت کے چاہتے ہیں۔ بیعت کے لفظی معنی کیا ہے؟ خریدن فروختن، خرید و فروخت کو ہی تجارت بولتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنا یا پھر کوئی چیز بیچنا، اس کو تجارت بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو میں تم کو ایک بہترین تجارت بتاتا ہوں جو تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، نجات دے، یعنی آزادی دے۔ دردناک عذاب کیا ہے؟ عذاب تو عذاب ہی ہے، پھر اس میں دردناک عذاب کیا ہے؟ ایک جگہ ارشاد فرما رہا، غشاوۃ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب دینے والا ہوں بول کے بولا۔ ایک جگہ یہاں پہ فرما رہا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ عذاب میں یہ عذاب میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارے کو سمجھ نہیں آیا۔ دردناک عذاب کیسا ہوتا؟ کس کو بولتے دردناک عذاب؟ عذاب تکلیف دینا ہے اصل۔ اگر کسی شخص کو ہم عذاب دے رہے ہیں، اگر بولے سزا دے رہے ہیں، گردن اڑا دو، اس سے اور کیا تکلیف ہوں گی؟ اس سے بڑھ کے گردن تن سے جدا کر دے رہے، ختم ہوگی تکلیف، ایک ہی درخواست میں برخاست۔ یہ عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہے، اگر ہمارا ہاتھ چھری سے یا پھر یہ سو چاقو سے اگر کسی چیز سے کٹ جائے، زخم ہو، اگر اس زخم میں یا پھر ہمارا حادثہ ہو جائے، ہاتھ کٹ جائے، آدھا ہاتھ کٹ جائے، آدھا ہاتھ ہمارا اچھا ہے، اگر اس زخم میں نمک یا مرچی ڈالے تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاتھ بند دیے، ہاتھوں پیرا بند دیے، اس کو ہلنے بھی نہیں دے رہے، حرکت کرنے نہیں دے رہے، ہاتھ کٹے ہوا ہے، ایک یہ دو پیر باندھ دیے، ہاتھ کو باندھ دیے، اور اس کے بعد اس کو اس زخم پہ نمک ڈال رہے، مرچی ڈال رہے، کیا تکلیف ہوتی؟ ہم ایک ہلکا سا جیسے ناک چھوٹا سا خروچ اگر لگ گئے، اس کے اوپر اگر جیسے سالن کی مرچی لگی تو ہم جیسے کھانا نہیں کھاتے، چمچے سے کھاتے ہم کھانا۔ ہم کھانا جو کھاتے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ کو زخم آ گیا تو ہم سالن ملا کے نہیں کھاتے ہاتھ سے، بلکہ چمچے سے کھاتے۔ کہیں کو تکلیف ہوتی، برداشت نہیں کر سکتے وہ تکلیف، اس سے اچھا مر جانا۔
یہ جو تکلیف ہے، جو نمک مرچی ڈال رہے ہیں زخم پہ، وہ تکلیف برداشت نہیں کرتے، مر جانا وہ ایسی دردناک عذاب سے جیسے تمہیں کو نجات دیتا ہوں ان کے اور اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. آگے فرما رہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں تم کو تجارت بتاتا ہوں ایک جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان والوں کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان لاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ، پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. پھر پہلا کون سا ایمان تھا مولا؟ پہلے جو ایمان لائے تھے وہ کون سا ایمان تھا؟ اب کون سا ایمان لاؤ بول اللہ؟ یہ سمجھ نہیں آیا. ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں ثواب کے لیے. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا اس پہ عمل کرنے کے لیے. قرآن اللہ تعالیٰ ثواب کے لیے نازل نہیں کرا. ثواب تو مفت میں مل رہا، فری میں مل رہا ثواب. ایک مثال اللہ والے دیتے سمجھنے کے لیے قرآن کی، یعنی ہدایت کے لیے. قرآن جو نازل ہوا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہوا ہے، ثواب کے لیے. پہلے کے لوگ بھینس خرید کے لاتے تھے، بھینس خرید کے لاتے تھے. بھینس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، مگر بھینس گوبر بھی دیتی، بھینس گوبر بھی دیتی، اور وہ گوبر سے اپلے بناتے، جلاتے، وہی اس سے گیس بناتے، یعنی وہ گھر کو لیپتے. یعنی گوبر کام کا ہے، بیکار نہیں ہے. گوبر کام کا ہے، بیکار نہیں ہے. مگر جو بھینس خریدی جا رہی ہے گوبر کے لیے نہیں خرید رہی. بھینس جو خریدی جا رہی ہے وہ دودھ کے لیے خریدی جا رہی ہے. بھینس خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ دودھ حاصل کرنا. گوبر تو فری میں آ رہا ہے، یعنی دوسرے جو کام ہو رہے ہیں وہ فری میں ہو رہے ہیں ہمارے. تو قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ عمل کرنے کے واسطے ہوا. ثواب تو جیسا ہمارے کو مفت میں مل رہا، پڑھے تو ثواب مل رہا، مگر اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کا؟ اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. عمل کرنے کے لیے نازل ہوا. ہم ثواب کے لیے جیسے قرآن مجید کا استعمال کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے بولتے اتنے جیسے نیکیاں مل گئے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے فلاں مرحوم کو جیسے بخش دے، ہمارے مرحومین کی بخشش کے لیے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے دکان میں برکت کے لیے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے گھر میں برکت کے لیے. قرآن برکت تو اس کا جو ہے ہوتی چھوٹی نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کے نزول کا؟ اس پہ عمل کرنا. بھینس خریدنے کا مقصد کیا ہے ہمارے پاس؟ دودھ ہونا اس کا، گوبر نہیں. گوبر تو آتا. تو یہ اعمال جو ہے یہ تو آ جاتے، اس کی فکر نہیں کرنا. ہم قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں یہ فکر کر کے نہیں کرنا کہ جیسے ہم کو اتنے نیکیاں ملتی، ہم کو اتنا ثواب ملتا. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیتا. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنا رحم کرتا، فضل کرتا، دے دیتا. کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں. مگر ہم مقصد یہ نہیں بنانا. تو اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ایمان والوں کو برا، پھر ایمان لاؤ برا اللہ اور اس کے رسول پہ، یہ سمجھ نہیں آیا. کیسا ایمان لانا؟ ہم پہلے سے ایمان والے ہیں برا، پھر ایمان والے تو پھر ایمان لاؤ برا اللہ تعالیٰ. تو جاننا وہ جاننا ہے تو علم دین حاصل کرنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو جان سے اور مال سے. ذالکم خیر لکم،
یہ چیز بہت اچھا ہے، جہاد کرنا بہت اچھا ہے، جان سے اور مال سے، اگر تم کچھ جانتے ہو تو ہم جہاد بھی کرنا ہے، جان سے بھی کرنا ہے، مال سے بھی کرنا ہے، خالی جان سے کرنا نہیں ہے، خالی مال سے کرنا نہیں ہے، جان اور مال دونوں لگانا ہے۔ اللہ کی راہ میں جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے۔ لوگ خالی مال لگا دے کے سمجھ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایمان والا بن جاؤں گا، عذاب علیم سے بچ جاؤں گا۔ نہیں، مال جان بھی لگانا ہے۔ جان لگا رہے ہیں، مال نہیں لگا رہے تو بھی دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیا قرآن مجید میں۔ ہم خالی جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں رکھ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں رکھ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ولی کامل کی صحبت میں بٹھایا اور ہم کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی جتنی ہماری استطاعت ہے، اور اس پر ہمارے پیر اس پر عمل بھی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہم کو دین کا علم دیا گیا ہے، جو علم دین ہم حاصل کریں، نہ صرف علم دیے بلکہ اس پر عمل بھی کروا رہے ہیں۔ صرف لے کے رکھ لینا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے۔ دین کی فہم کس کو ملتی؟ جس کی اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے دین کی فہم مل جاتی، نہیں ملتی۔ دین کی فہم صرف اسی کو ملتی ہے جس کو پاس اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کو دین کی فہم ملتی۔ جس کے پاس جس کو دین کی فہم نہیں مل رہی، انہیں اللہ کی بھلائی میں نہیں ہے۔ اور اللہ کی بھلائی دنیا نہیں ہے، اللہ کی بھلائی دنیا نہیں ہے، دنیا کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی جیسے اگر اس کی اہمیت ہوتی، حقیقت ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کو اہمیت دیتا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ دنیا ہے ہی نہیں اللہ کے پاس، دنیا کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور مثال بھی کون سی دے رہی؟ مچھر کی دے رہے، مچھر کے پر کی مثال دے کے بتائی جا رہی ہے کہ اس کی بھی حقیقت نہیں ہے، اس کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس دنیا کی۔ اور مچھر ایک ایسا جانور ہے، ایسا کیڑا ہے جس کی آج تک سائنٹسٹ تحقیق نہیں کر سکی کہ اس کی سائز کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی موٹائی کتنی ہے، انہیں کتنے دن زندہ رہتا، ریسرچ نہیں کر سکی۔ دیکھو مچھر اگر ہے ایسا ہاتھ رکھو ختم ہو جاتا، نہ اس کو ناپ سکتے، نہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کا وزن کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مچھر کے پھر اس کا پر، تو اس کا اور پر کتنا چھوٹا رہے گا؟ خالی ایسا ہاتھ رکھتے چلے آتا ہوں۔ دوسرے کیڑے تو بھی جیسے نا کسی کا پر نکل جاتا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، اس تو بھی ہوتا، مگر اس کو خالی ایسا ہاتھ رکھو ختم۔ تو اتنی حقیقت نہیں ہے اس کی اللہ کے پاس دنیا کی۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے، تو دنیا اللہ کے پاس بھلائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب دیکھنا چاہ رہا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جس کے پاس دین کی فہم آئی انہیں اللہ کی بھلائی میں ہے، اور جس کے پاس دین کی فہم نہیں ہے انہیں اللہ کی بھلائی سے محروم ہے۔ بھلے ہی کروڑ پتی ہوں گا، ارب پتی ہوں گا،
یا भले ही रोड पे होगा, रोड पे सोता होगा, अगर उसके पास दीन की फहम नहीं है, इल्म दीन नहीं है, तो नहीं अल्लाह की भलाई से महरूम है। अगर करोड़पति है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी भी है, अगर उसके पास दीन की फहम नहीं है, उन्हें भी महरूम है। अफसोस, करोड़पति है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, और दीन की फहम है उसके पास, तो नहीं अल्लाह की भलाई में। दुनिया फानी है, छोड़ के चले आना है। दीन काम में आने वाला है, दुनिया में भी, खबर में भी, हशर में भी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े में हम जो है सो दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दीन क्या है, और हम तालिब इल्म हैं, दीन को हासिल करने वाले हैं हम। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स तलब इल्म के लिए निकलता है, तलब इल्म को हासिल करने की फिक्र में रहता है, उस दरमियान में उसकी मौत वाक़ हो जाए, तो वो बिला पुरसिश जन्नत में जाएगा, शहादत के मर्तबे पे रहेगा। अगर हम इस दरमियान में हम जो दीन है अल्लाह ताला का, उसको हम पूरा हासिल भी ना कर सके, इसी राह में अगर हमारा इंतकाल हो जाए, तो इंशाअल्लाह हम भी जो है ना मर्तबे शहादत पे रहेंगे, बिला पुरसिश जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला बोलेगा कि जो है छोड़ दो इसको, ये मेरी राह में था, दीन को समझने की फिक्र में था, इल्म दीन हासिल करने की फिक्र में था, मेरे मंशा को पूरा करने की फिक्र में था, मैं मौत दे दिया इसको। अगर इसको मैं हयात देता, इसको वक्त देता, तो ये हासिल कर लेता था, मेरे मंशा को पूरा कर लेता था, कामयाब हो जाता था। जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में भेजा था इसको, वो मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाता। बख्श दो इसको, सीधा जन्नत। मगर इस राह में रहना, इस राह से हटना नहीं, इस राह से हटे ना काम। अल्लाह इल्म दीन हासिल करने की राह में रहना, इस फिक्र में रहना कि जैसे दीन का इल्म को हासिल करना है, तो कामयाब हो सकते, नहीं तो नाकाम। तो हम पिछले चंद महफिलों से समझ रहे थे कि दीन क्या है। दीन की पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि दीन की हिफाजत किस तरह से की जाती है। दीन की हिफाजत करना सीखे हम पहले, क्योंकि जो दीन हम हासिल करेंगे, जो ईमान हमारे पास आएगा, वो ईमान की हमको हिफाजत भी करना है। क्योंकि अल्लाह का इरफान तो मिल जाता, अल्लाह का इरफान मिल गया, मगर उसको संभाल के रखना। क्योंकि शैतान कसम खा के आया, जब रजीम हुआ तो शैतान बोला कि अल्लाह मेरे को हमेशा जिंदगी, मतलब हमेशा हमेशा की जिंदगी दे दे। तो अल्लाह ताला बोले कि नहीं देता, हाँ क़यामत तक की दे दो। तो जैसे बोला, कसम खाया, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, आदम को और आदम की औलाद को अगवा कर लेता हूं, जन्नत में जाने नहीं देता हूं। तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, मैं भी कसम खाता, जो तेरी इत्तिबा करेगा तेरे को, और जो तेरी इत्तिबा करेगा सबको दोज़ख से भर देता हूं। उन्हें कसम खा के आया, हमको जैसे हमारे घर में वापस जाने नहीं देता। लोग हम जन्नत से निकाले गए ना आदम अलैहिस्सलाम, तो वापस हमारा वतन का है जन्नत ही है। मिसाल समझने के वास्ते, हम यहाँ से जैसे सऊदी अरबस्तान को गए कमाने के वास्ते, घूमने के वास्ते, फिरने के वास्ते, कुछ भी काम से गए, यहाँ से निकल के हम दूसरे मुल्क को गए, वापिस यहाँ पे वतन में आना है, यही चाहना ना, और कहाँ जाते, दूसरी जगह तो नहीं जाते, वापिस यही चाहते। जन्नत से निकाले गए, वापिस जन्नत में जाना है, उन्हें बोला जन्नत में नहीं जाने देता। कसम खा के आया, तो फिर उसका भी इरफान होना, पहचानना कैसा आता, कहां से आता, किधर से आता, किस भेष में आता। इरफानुल्लाह तो मिल जाता, साथ में इरफान शैतान भी होना, शैतान का भी इरफान होना, शैतान को भी पहचानना, बचना उससे, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, मगर दिखता नहीं। खुला दुश्मन है मगर दिखता नहीं। हमला किधर से करता, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से।
چاروں طرف سے حملے کرتا انہیں بچنا ہے اس سے. اس کے لیے ہم جو ہے سو سمجھنے کی کوشش کریں مشتمل دین, کہاں کہاں سے انہیں دین ہمارا ایمان نکال سکتا, کس طرح سے نکال سکتا, کس جگہ سے ہمارا ایمان کو نکال کے لے کے چلے جا سکتا, ہمارے کو خبر تک نہیں ہوتی. اس کے اوپر ہماری نظر ہے نا. تو سب سے پہلے عقائد ہم سمجھے, عقیدہ. عقیدہ کی جمع ہے. عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا, الفی ڈالنا, دو علیحدہ ذاتوں کو یا پھر دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینا. تو اللہ ایک الگ ذات ہے, ہم ایک الگ ذات ہے, دو علیحدہ ذات, دونوں ایک ہو جانا. اور دونوں ایک ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہو جاتے, عقیدہ بن لیتے, عقیدہ بن لیے, ایک ہو گئے, اللہ کو مالک بول دیے, ہم مملوک بن گئے. اب اس میں عقیدے میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے دین. دین سب سے پہلے دین ہے. دین میں دو چیزیں فرض ہیں. دین میں دو چیزیں فرض ہیں, ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. ایمان کے بغیر عمل نہیں ہے, عمل کے بغیر ایمان نہیں. ایمان کی حفاظت عمل سے ہوتی ہے, اعمال میں قبولیت ایمان سے ہوتی ہے. یعنی جیسا ایمان رہے گا وہی اس کی انداز سے اعمال ہوں گے, اور جیسا اعمال کریں گے ویسا ایمان کی حفاظت ہوتی, ایمان میں ترقی ہوتی, ایمان میں درجات بلند ہوتے, ایمان میں زیادتی ہوتے رہتی. تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑ کے اس کو لیں گے کامیاب نہیں ہوتے, ایک کو لے کے ایک چھوڑیں گے کامیاب نہیں ہوتے. دونوں لازم و ملزوم ہیں, ضروری ہے. نہیں ہم ایمان لا لیے بس ہے, ہمارے کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے, ناکام ہے. اگر اعمال کی ضرورت نہیں ہے بول کے اگر بولے یا عمل نہیں کرے تو سیدھی سیدھی بات اللہ کے انکار کر دے, اللہ کے احکامات کا انکار کر دے رہے, کفر میں مبتلا ہو جا سکتے. ایمان لا لیے عمل کرنا ہے, ایمان لا لیے نماز پڑھنا شروع کر دینا ہے, ایمان لا لیے روزے رہنا شروع کر دینا ہے, ایمان لا لیے زکات دینا شروع کر دینا, ایمان لا لیے صاحب استطاعت ہوئے حج کرنا, ایمان لا لیے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں اس پہ عمل کرنا. نہیں تو پھر کفر میں مبتلا ہو سکتے. بچنا اس چیز سے. ہم دعوے کر رہے ہیں ایمان لائے ایمان لائے, مگر اگر اس پہ عمل نہیں کرے مطلب کیا ہے؟ ہم خالی زبانی دعوے دار ہو گئے, حقیقتاً ہم ایمان نہیں لائے. ہم حقیقتاً ایمان نہیں لائے, ہم خالی دعوے کر رہے ہیں کہ ایمان لائے ہوگے. تو یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کو. عمل کر رہے ہیں, کیا عمل کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نماز ادا کر رہے ہیں کس کے واسطے؟ نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا. دوزخ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے واسطے کا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھے تو جنت ملتی, جنت کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے واسطے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز جنت کے لیے ہو گئی, نماز دوزخ سے بچنے کے لیے ہو گئی. اللہ کے لیے کہاں ہے نماز؟ عبادت اللہ کے لیے کہاں ہے؟ اللہ نے بولا بھائی روزے رہنا, رہ گئے روزے ختم. فجر سحری میں سحری کر لیے, مغرب تک بھوکے پیاسے, نہ نماز ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے. کیا فائدہ؟ نہیں بھائی رہنا کہتے مسلمان ہیں, روزے رہنا بس. زکات دینا ہر سال میں, اور کیا آئے گی بھائی ہر سال دینا ہے, ایک زندگی میں ایک خط دے دیا بس ہے. حج کیسا تھا ویسا رہا تو بس تھا. نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشی. ہر سال دینا ہے کہتے.
زکات دے رہے ہیں ایمان میں زیادتی ہونا، نماز پڑھ رہے ہیں ایمان میں زیادتی ہونا، روزہ رہ رہے ہیں ایمان میں زیادتی ہونا، حج زندگی کی آخری عبادت بولتے وہ، زندگی کی آخری عبادت بولتے، آخری عبادت بولے تو وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد وہ عبادت ہے وہ۔ حج کر لیے بس پورے عبادت ہے ختم، زندگی کی آخری عبادت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت ہی نہیں۔ اب کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، اے ایمان والو جب تم اپنے مناسک حج ادا کرو تو میرا ذکر کرو اور شدت سے کرو، جس طرح سے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو نا اس طرح سے کرو۔ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد ذکر بھی کرو بر اللہ تعالیٰ، ذکر ہم کو معلوم نہیں، ذکر کی حقیقت نہیں معلوم ہماری۔ انشاءاللہ ذکر کے تعلق سے بھی بات آئیں گی، ابھی تو ہماری جو بات چل رہی ہو دین کے تعلق سے، تو دین میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، تو بغیر ایمان کے عمل ناقابل قبول ہے، اور عمل کے بغیر ایمان بیکار ہے، اور ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے، پہلے ایمان ہے بعد میں اعمال ہے۔ ابھی سمجھنے کے راستے غیر مسلم ہے جو ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کرے، ان کے اوپر نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض ہے نہیں ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو ایمان لائے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیے، ان کے اوپر جیسا یہ اعمال فرض ہے، تو ایمان کے ساتھ عمل ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کرے، نماز پڑھ رہے روزہ رہ رہے سال کو سال جو ہے سو چیریٹی زکات دے رہے، اب اللہ تعالیٰ حکم دے دیا بلکہ جو ہے سو حج کو جو ہے سو وہاں پہ کعبہ بیت اللہ میں جو ہے سو نہیں جا سکتے، وہ تو بیت اللہ کو بھی جاتے تھے۔ بہت ہے ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رہتے ہیں سال کو سال جو ہے سو چیریٹی یعنی زکات دیتے، زکات معنی میں زکات ہی دیتے، سب اپنی کمائی کا کچھ حصہ خیر خیرات کرتے، کیا ان کا جو ہے سو عمل قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ دیے تو یہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان کو چھوڑ دیے تو اعمال مکمل نہیں ہوتے۔ ہم آج اگر عام مسلمان کو اگر ہم پوچھے دیکھو بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، روزے رہنا، اگر اللہ نے پیسے دیا تو زکات دینا، حق حلال کی کما کے کھا لینا، بس کامیاب ہو گئے۔ تو آدمی دوسرا آدمی بھی اگر کر لیا جو ایمان نہیں لایا، انہیں وہی عمل اگر کر لیا، آ کے نماز پڑھ لیا، روزے رہ لیا، حق حلال کی کما لیا، محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کو کھلا لیا، تو انہیں کامیاب ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھے نہیں، قرآن کو سمجھے نہیں۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے نہیں بچاؤ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ، یعنی تم اپنے دعوے میں پکے نہیں ہیں، ایمان لاؤ پھر جہاد کرو میری راہ میں مال سے اور جان سے، تو نجات ملتی دردناک عذاب سے، نہیں تو نہیں ملتی۔ تو ایمان جو آتا ہے وہ علم سے آتا، ایمان علم سے آتا، جیسا جیسا علم آتے جائے گا ویسا ویسا ایمان میں زیادتی ہوتی جاتی۔ تو ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم علم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، زندگی بھر طالب علم رہنا ہے ہمارا۔ علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ خود جیسے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے اگر یہ لوگ سمندر کے برابر 7 سمندر کے برابر سیاہی لائیں اور اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اس کے مثل بھی اگر لا لیے تو اللہ کی تعریف یہ نہیں کر سکتے۔ 7 سمندر خشک ہو جا رہے، اتنی تعریف ہے اللہ کی،
یعنی اگر ہم زندگی بھر اللہ کی تعریف کرتے رہے تو بھی نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے۔ روایتوں میں آتا کہ خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرماتا ہے، تو ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا، کتنا علم دیا؟ تو سمندر کے کنارے ٹھہرے تھے اس وقت، دیکھے تو جیسے چڑی سمندر میں جیسے چونچ ماری، وہ چڑی کو دیکھو بھائی، چونچ مار کے پانی لے کے اڑ گئی۔ تو پوچھے انہیں کتنا پانی پیوں گی، کتنا سمندر میں سے قطرہ کتنا رہتا، چڑی پھر اس کی چونچ کتنا رہتا، تو فرماتے ہیں کہ چڑی جتنا پانی لی نا سمندر میں سے اتنا ہی علم میرے پاس ہے اللہ کا، اللہ کا علم اتنا ہے۔ یعنی زندگی تمام بھی اگر لگا دیے تو اللہ کا علم ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کا اتنا علم ہے۔ ہم تھوڑا سا علم جتنی ہم کو ضرورت ہے جس میں ہم کامیاب ہو سکتے، ہم اپنی آخرت کو کامیاب کر سکتے، اپنی خبر کو کامیاب کر سکتے، اپنی دنیا خبر اور آخرت کو کامیاب کر سکتے، اتنا علم حاصل کر کے اس پہ ٹک جانا اور اس کوشش میں رہنا کہ اور علم حاصل کرنا، اللہ کے اور قریب ہونا۔ جیسا جیسا علم حاصل ہوتے جائے گا اس کا عمل کرتے رہیں گے تو اللہ کے قریب ہوتے رہتے، اللہ کے قریب ہوتے رہتے۔ مگر پہلے تو ہم ایمان لا لینا، ایمان لانا پھر ٹکنا اس پہ، وہ کمال ہے۔ ایمان لا لینا کمال نہیں ہے، اس پہ ٹکنا کمال ہے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہوا رہتا، شیطان ایمان والوں کے پیچھے پڑے ہوا ہے، انہیں اولاد آدم کو جنت میں جانے نہیں دیتا، اس کی پوری کوشش یہ رہتی کہ اولاد آدم جنت میں نہیں جانا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان خبر تک تمہارے پیچھے آتا ہے، خالی دنیا میں یہاں پہ ہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہا، روزے رہنے نہیں دے رہا، اچھے عمل کرنے نہیں دے رہا، گناہ کرا رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں نہیں، خبر تک آتا ہوں ہمارے پیچھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان خبر تک آتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کو خبر میں ڈال دیتے ہیں تو شیطان خبر میں بھی آ کے اس کو بہکاتا ہے، اور جب منکر نکیر آتے ہیں اس سے سوالات کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ جوابات نہ دے اور اس کی خبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے تو وہ ڈھول پیٹ لیتے ہوئے نکلتا باہر، ڈھول پیٹ لیتے ہوئے نکلتا اور یہ اعلان کرتا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، اولاد آدم کو جنت میں جانے سے روک دیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ سوالات کے جوابات دے دیتا ہے اور اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو وہی خبر کی میٹھی اپنے آنکھ پہ ڈال لیتے ہوئے جیسے افسوس کر لیتے نکلتا، ہائے افسوس میں ناکام ہو گیا، اولاد آدم جنت میں چلے گئے۔ وہاں تک آتا انہیں، ہم خالی یہیں سمجھ رہے ہیں، یہاں نہیں، وہاں تک آتا۔ وہاں پہ بھی ہم کو جو ہے سو اس فکر میں رہتا، اس فراق میں رہتا کہ ہم جو ہے سو جوابات نہ دیں، کیونکہ آخرت کی منازل میں خبر سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت میں ایک وقت آ جاتا ہے دوبارہ اللہ کی غضب میں نہیں جاتا۔ اللہ کی رحمت میں جو ایک وقت آ جاتا ہے انہیں دوبارہ غضب میں نہیں آتا، جس کی خبر میں جنت کا دروازہ کھل گیا، کھڑکی کھل گئی، اللہ کی رحمت میں آ گیا انہیں، پھر انہیں کہاں سے جاتا تو دوزخ میں، جہنم میں نہیں جاتا۔ اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ جو ہے سو بھاری ہے، اس کے غضب کو جو ہے سو ٹھنڈا کر دیتی۔ تو ہم دین کا علم اگر ہم حاصل کریں، علم دین کو اگر ہم حاصل کریں تو ہم ایمان والے بن سکتے، نہیں تو ہم بھی جو ہے سو عام مسلمانوں کے ایسا رہتے چلے جاتے، ناکام ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ولی سے ہمارے کو جو ہے سو ملا دیا اور ہم کو وہ علم عطا فرما رہا
جس کے لیے ہم دنیا میں آئے، ہم اللہ کی بھلائی میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے چن لیا. اب ہزاروں لوگ ہیں، چنندہ لوگ جیسے آ رہے، جس کو دین کی فہم مل رہی انہیں اللہ کی بھلائی میں ہے، جس کو دین کی فہم نہیں مل رہی انہیں اللہ کی بھلائی سے محروم ہے. تو دین میں دو چیزیں فرض ہیں، ایمان اور عمل. اب ہم دین کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین معنی کیا ہے. دین کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں، مالکی یوم الدین، اس کے جو معنی آتے ہیں، ترجمہ جو ہوتا ہے، ایک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایک ہے سزا اور بدلے کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے. اگر ہم آج کسی سے پوچھیں دین کے معنی کیا ہے تو بولتے ہیں اسلام. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ترجمہ جو کر رہے ہیں، مالکی یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے، یعنی جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، یا پھر قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر دین کے معنی اسلام کہاں سے؟ خبر میں جو جیسے جواب دینا ہے مرغوب، ما دینو کا، خبر میں کیا سوال ہے؟ ما دینو کا، جواب کیا ہے؟ دین اسلام. یہ کیا ہے؟ ترجمہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں مترجمین؟ قیامت کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کے دن کا مالک، مالکی یوم الدین. سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین، دین کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. ترجمہ تو یہ کر دے. اور اگر ہم حدیث پاک میں اگر دیکھیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام. یہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آیا. میں نے تو ایک ہونا تھا نا بھائی، یہاں پہ بھی جو ہے سو اسلام کے دن کا مالک بولنا تھا. مالک کے معنی تو مالک ہی چاہیے، یوم کے معنی دن، دین کے معنی جزا اور بدلہ، یا قیامت کا دن، یا پھر دین. دین کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. خبر میں بول رہے ہیں دین اسلام. کیسا؟ یہ سمجھنے نہیں آیا ہمارے، یہ سمجھنا ہے ہمارے. یہ سمجھے تو ایمان والے ہو جاتے ہیں، یہ سمجھے خبر میں جواب دے سکتے، یہ سمجھے علم دین، یعنی دین کا علم جو ہے اگر اس کو سمجھے تو رب کو پہچان سکتے. جو سوال ہے من ربو کا، ربی اللہ، تو رب کا جواب ہم دین کو سمجھے تو دے سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سوال ہے کہ کیا کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں، تو اس کا جواب بھی اسی دین کے تحت دے سکتے. جب تک اس کو نہیں سمجھے دین کو جواب دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پہ جو کام میں آنے والا ہے یہ زبان کام میں آنے والی نہیں ہے. دل، یہ اس میں یہاں پہ رہتی ہے جو کچھ ہے دل میں ہے. دل میں کیا ہے؟ اللہ کو کیا جانے، اللہ کو کیا سمجھے، رب کو کیا سمجھے، رب کس کو سمجھے، خود کو سمجھے، اولاد کو سمجھے، ماں باپ کو سمجھے، کس کو سمجھے. دین کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے. خبر میں جو ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سوال ایسا ہے. اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو تیرا دین کیا ہے بول کے ہے سوال. تو دین تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. تو جواب تو جیسے اللہ کا دین ہے، دین اللہ، دین اللہ، دین رسول بننا تھا، مگر جواب وہاں پہ دے رہے ہیں دین اسلام. سمجھے نہیں ہم دین کو. دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم جو ہے سو اس بات کو نہ کسی کو ہم نہ خود سمجھے نہ کسی کو ہم سمجھا سکیں. خالی ایک شعر بول کے بات کو ختم کرتا ہوں.
ساری دنیا مسلمان چاہتا ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے. مسلمان پہلے مسلمان ہو جا، اس کے بعد دنیا کو دیکھ. پہلے خود ایمان والے بن جاؤ، اس کے بعد دوسروں کو ایمان والے بناؤ. ہم خود خالی ہیں، خالی جیسو کہاں سے جیسو دوسرے کو کچھ کر سکتا. موم بتی ایک کینڈل آگ لگائے، ایک کینڈل لگی ہوئی ہے، جلی ہوئی ہے، تو اسے اور 4 کینڈلوں کو سلگا سکتے، نہیں سلگا سکتے. خالی موم بتی رکھی ہوئی ہے، وہ موم بتی سے اور 4 موم بتیوں کو سلگا سکتے، نہیں سلگا سکتے. پہلے خود ایمان والے بن گئے تو دوسرے کو ایمان والے بنا سکتے. تو خود علم حاصل کرے تو دوسرے کو بتا سکتے کہ یہ علم ہے، یہ لیو علم، یہ کام آنے والا علم ہے، یہ علم نافع ہے، یہ نفع دینے والا علم ہے. تو دین کہ ہم خالی ابھی معنی سمجھے، ابھی لفظی معنی سمجھے، اصل دین کیا ہے انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ ہفتے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین دراصل ہے کیا. کیونکہ دین کے معنی تو ہم خالی تج کر لیے، جزا اور بدلہ، یا پھر مالک، قیامت کے دن کا مالک، یا پھر دین کے معنی دینی چھے، دوسرا کچھ بھی نہیں کرے. جو ترجمے قرآن مجید کی میں جو ترجمے آتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، جزا اور بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، یا روز حشر کے دن کا مالک، یا دین کے دن کا مالک. مالک کے معنی مالک ہی چھے، اردو میں بھی مالک ہی چھے، عربی میں مالک کے معنی اردو میں بھی مالک ہی چھے. یوم کہتے ہیں دن کو، دن، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اس کو بولتے ہیں یوم. مالکی یوم، مالک ہے دن کا، دین کے. اس کا معنی ہے جزا اور بدلہ، قیامت کا دن، حشر کا دن. تو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم جو ہے سو آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.